تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ صدق الله العظيم۔ اس وقت جو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک، اس پورے رکوع کے اندر روزے کے احکام، اسی طریقے سے قرآن پاک کی عظمت اور رمضان کے روزوں کی فضیلت، پھر اسی کے ساتھ ساتھ دعا کی قبولیت کا ذکر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اس کے بعد رمضان کی راتوں کے اندر سحری کا کیا حکم ہے، اور اس کے بعد پھر رمضان سے متعلق جو اعتکاف کی عبادت ہے اس کا بھی تذکرہ آئے گا انشاءاللہ، اور پھر اس رکوع کے اخیر کے اندر بالکل اللہ رب العزت نے حرام مال سے سختی کے ساتھ روکا ہے، اس لیے کہ انسان اگر روزے بھی رکھے لیکن حرام مال سے احتیاط نہ کرے تو پھر روزے رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ مضمون اس پورے رکوع کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ خطاب یہاں ایمان والوں کو ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ جب کتبہ کے ساتھ لفظ علی آتا ہے تو معنی ہوتے ہیں فرضیت کے، یہ روزے تم پر فرض ہیں۔
عربی زبان میں صوم اور سیام کہا جاتا ہے، اور فارسی میں کہتے ہیں روزہ۔ یہ اردو زبان کا لفظ نہیں ہے، روز دن کو کہتے ہیں فارسی کے اندر۔ تو روزے کا مطلب ہوتا ہے دن کی عبادت، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے، نفسانی خواہشات کے پورا کرنے سے، جھوٹ سے، غیبت سے، گناہوں سے، بد نظری سے، غیبت کے سننے سے، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام روزہ ہے۔ گویا اس آیت میں اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے قصاص کا تذکرہ چل رہا تھا کہ انسانوں کو قتل کرنا تو بڑا گناہ ہے۔ اگر قتل کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، تو سب سے پہلے اپنے سب سے بڑے دشمن نفس کے ساتھ جنگ کرو۔ رمضان کا جو روزہ ہے یہ اتنی بہترین تدبیر ہے انسانوں کو متقی بنانے کی کہ اس سے بہتر کوئی تدبیر ہو ہی نہیں سکتی۔ جب انسان ایک مہینے کی ٹریننگ لیتا ہے، 29 یا 30 دن تک خالی پیٹ رہتا ہے، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، باوجود ہی کہ کھانے کی ساری چیزیں گھر کے اندر موجود ہیں، اور یہ عبادت ہے بھی خالص ایسی کہ جس میں کوئی ریاکاری بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے میں بھی ریاکاری آ سکتی ہے کہ لوگ دیکھ کر کے کہیں گے نمازی ہے، ہر عبادت میں ریاکاری دکھلاوا آ سکتا ہے، لیکن روزے میں تو دکھلاوے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ پاس میں بیٹھے بندے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ روزے سے ہے بھی یا نہیں۔ اسی لیے ہر عبادت کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، لیکن رمضان کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ادا کرتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں ہے وانا اجزا بی، کہ میں خود روزے کا بدلہ میں ہوں، یعنی جس کو اللہ مل جائے اس سے بڑا کوئی اور عوض اور بدل نہیں ہو سکتا۔ تو رمضان کے روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے لعلکم تتقون، میں تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں۔ انسان جب گناہوں سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ سے، تو انسان متقی بن جاتا ہے۔ اور روزے کے اندر یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تمہیں 1 مہینے تک تمہاری بیوی تمہارے لیے جائز، لیکن دن بھر تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے۔ کھانے پینے کی تمام چیزیں بہترین فریج کے اندر موجود، لیکن اس کے باوجود تم ان چیزوں کو استعمال نہیں کرو گے۔ 1 مہینے تک اللہ نے یہ ٹریننگ اس لیے دی کہ انسان جب 1 مہینے تک حلال چیزوں سے رک جائے گا تو پھر حرام چیزوں سے رکنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نوجوانوں کو خطاب فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، تم میں سے جو نکاح شادی کر سکتا ہو فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی کرنے سے انسان کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو شادی کر سکتا ہوں شادی کر لے۔ ومن لم یستطع، لیکن جس کے اندر شادی کرنے کی طاقت نہیں، طاقت کا مطلب یہ ہے روٹی کپڑا مہر کا انتظام نہیں کر سکتا، اور جوانی کا تقاضا ہے کہ شادی کروں، لیکن بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس انسان کو ایک بہترین مشورہ دیا، فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اے نوجوانوں اگر تم شادی کی طاقت نہیں رکھتے اور جوانی دیوانی ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں کسی غار کے اندر دھکا دے دے اور کہیں تم کو گناہوں کے دلدل کے اندر نہ پھنسا دے، اس لیے میں بہترین تدبیر بتاتا ہوں، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس کو چاہیے وہ اپنے اوپر روزوں کو لازم پکڑ لے۔
کیا مطلب؟ یعنی اتنے مسلسل روزے رکھے کہ اس کی قوت شہوانی یا قوت غضبانی جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور انسان اعتدال پر آ جائے. فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. اللہ کے نبی علیہ السلام ان پر میرے ماں باپ قربان ایسا بہترین علاج بتایا کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے. جیسے دشمن جب حملہ کرتا ہے تو ڈھال سے حفاظت کی جاتی ہے، تو جو بندہ روزہ رکھتا ہے نفس اور شیطان سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. انسان کو جہنم میں لے جانے والی دو چیزیں ہیں. الفم، ایک تو انسان کی بدزبانی منہ، اور دوسری انسان کی شرمگاہ. اور روزے کے اندر دونوں پر بریک اور کنٹرول لگایا جاتا ہے. زبان سے حلال چیزیں بھی نہیں کھانی، اس زبان سے غیبت نہیں کرنی، نہیں تو حلال چیزوں پر پہرا بٹھا دیا، اور شرمگاہ کو بھی قابو میں رکھا گیا. تو انسان چند دن کا کورس کرنے کے بعد متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے. اور قرآن کے شروع میں فرمایا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن متقیوں کے واسطے ہدایت ہے. تو اللہ نے روزے کا جو سسٹم رکھا ہے وہ تقوی کے ساتھ اتنا میچ کرتا ہے. ہر عبادت سے تقوی کی مطلب تقوی حاصل ہوتا ہے. نماز سے بھی تقوی حاصل ہوتا ہے، صدقے سے بھی، زکوٰۃ سے بھی، جہاد سے، ہر عمل سے. لیکن روزے سے جو انسان کو تقوی پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے وہ کمال درجے کی ہوتی ہے کہ نفس انسان کا ٹوٹ جاتا ہے، کچل جاتا ہے. نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی یہ دبا لے. اور جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. ہمارا کام یہ ہے کہ جو تدابیر ہم کو بتائی جا رہی ہیں ان پر عمل کریں. تو اب اللہ رب العزت نے، یاد رکھیے، نماز مکۃ المعظمہ کے اندر سن 5 نبوی کے اندر ہجرت سے پہلے ہی فرض ہو چکی تھی. نماز معراج کا واقعہ مکے کے اندر پیش آیا ہے اور نماز معراج میں بھی ہے، سب جانتے ہیں. لیکن رمضان کے جو روزے ہیں یہ سن 2 ہجری میں جب غزوہ بدر ہوا ہے اس کے قریب، اس کے بعد رمضان کے روزے ملے ہیں. اور اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ دیکھو گھبرانا نہیں، یہ رمضان کے روزے صرف تم کو نہیں بلکہ تم سے جو پہلی امتیں ہیں ہم نے ان کو بھی دیے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اجنبی چیز نہیں ہے. سب امتیں دنیا کے اندر، ہندو دھرم اپنے آپ کو سب سے قدیم دھرم بتاتے ہیں یہ لوگ کہ ہمارا تو 5000 پتہ نہیں کتنے سال پرانا ہے. اس دھرم کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو روزوں کا تصور ہے، برت نام پر رکھتے ہیں وہ روزے. عیسائی مذہب کے اندر بھی ہے، جینیوں کے یہاں بھی ہے. کسی مذہب کے اندر چلے جائیے، کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں جس کے اندر روزہ نہ ہو. وہ بات الگ ہے کہ ان کے پاس چونکہ مکمل دین نہیں ہے تو روزے بھی مکمل نہیں ہیں. اپنی مرضی سے کہ بس اناج نہیں کھانا باقی پھل کھاؤ، یہ نہیں کرنا وہ کرو، وہ تو اپنی طرف سے بڑھا رکھا ہے. لیکن یہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. اس لیے یہ اوریجنل چیز ہمارے سامنے جو ہے اسی کو بالکل رکھنا پڑے گا. اور اس کے اوپر میں نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے پاس ان کا ایک دوست آیا کہ حضرت آپ میرے دوست بھی ہیں، میرے ساتھی بھی ہیں، آپ عالم دین ہیں، اگر کوئی آپ دین کے اندر ایسی شکل نکال دیں کہ مجھے رمضان کے روزے بھی نہ رکھنا پڑے اور ثواب بھی پورا مل جائے، سمجھے نہیں، تو کیا بہتر ہو. اس عالم نے کہا کہ بھائی آپ کو میں ایک حکایت سناتا ہوں. اور وہ حکایت انہوں نے یہ سنائی کہ ایک بزرگ تھے بڑے میاں، وہ اپنا ایک پائجامہ سلوا کر کے لائے، شلوار. اب اتفاق سے وہ شلوار جو تھوڑی بڑی تھی تو انہوں نے اپنے گھر آ کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم اگر آپ کو موقع مل جائے تو تھوڑی سی نیچے سے کینچی لے کر کے اس کو کاٹ دیجیے گا.
اب جب وہ گھر سے نکل رہے تھے تو نکلتے نکلتے بیٹی پر نظر پڑی، سوچا کہ شاید بیگم کی یاد نہ رہے، اس لیے بیٹی سے بھی کہہ دوں، تو بیٹی سے بھی کہہ دیا کہ بیٹی اگر آپ کو موقع مل جائے تو اس کو تھوڑا ذرا چھوٹا کر دینا۔ بہرحال وہ گھر سے باہر نکلے، نکلتے نکلتے کہیں اپنے بیٹے کی بیوی کے اوپر نظر پڑی، اس کو بھی کہا کہ اس کو بھی یاد دلا دوں، چونکہ اہم کام تھا۔ اب بڑے میاں اپنے کسی کام پر گھر سے باہر چلے گئے، شام ہوئی، اب ان کے ذہن میں تو بات رہی نہیں، لیکن ہوا یہ کہ سب سے پہلے تو ان کی بیوی نے، چونکہ بیگم نے سنا تھا تو تھوڑا سا کاٹ کر کے انہوں نے سی دیا۔ اب اس کے بعد پھر ان کی بیٹی، اس کو موقع ملا، تھوڑا سا اس نے کاٹ کر کے اس نے بھی سی دی۔ اب جو بہو تھی ان کی بیٹے کی، اس نے بھی اپنا کام پورا کر دیا۔ اب شام کو جب بڑے میاں آئے کہ لائیے وہ پائجامہ، تو دیکھا کہ بالکل نیکر بن گئے بجائے پائجامے کے۔ تو اس اللہ کے عالم نے کہا کہ دین جو ہے، اگر ہر آدمی اس طریقے سے اجازت دے دے تو پھر میں اپنے دوستوں کو روزہ معاف کر دوں گا، کوئی عالم اٹھے گا وہ کہے گا کہ بھائی حج معاف کر دیا جاؤ، پھر تو دین جو ہے ایک بچوں کا کھیل اور ایک نیکر کی حیثیت اختیار کر جائے گا۔ اللہ رب العزت اسی صورت کے اندر آگے آپ آئے گا، فرمائیں گے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، نہ اس میں کمی کی گنجائش ہے نہ اضافے کی گنجائش ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں بھائیوں، روزے کا مقصد ہے متقی بنانا۔ ہر شریعت کے اندر روزے فرض رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلہ کشی کی ہے جب تورات ملی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کے روزے رکھے، عیسائیوں نے 10 دن اپنی طرف سے بڑھا دیے۔ اسی کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، من قبلکم، جو تم سے پہلے۔ اس میں مقصد یہ ہے کہ اگر کسی تکلیف میں سب کے سب مبتلا ہو تو پھر وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ آپ نے اس کا تجربہ بھی کیا ہوگا۔ اگر باہر سے کوئی آدمی آئے اور اس مجمع میں سے ایک آدمی کو اٹھا کر کے ڈانٹے تو بڑی شرط توہین محسوس کرے گا، یار سب کے سامنے مجھے ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ لیکن اگر وہ سب کو کہہ دے تو پھر سوچیں گے بھائی یہ تو سبھی کو کہہ رہا ہے، کسی ایک کی خصوصیت تو نہیں ہے، تو مصیبت تکلیف پھر تھوڑی ہلکی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے تم کو نہیں دیے، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض رہے ہیں، اور یہ کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں، تم سے محبت پیار زیادہ ہے، اس لیے تم کو ٹریننگ بھی زیادہ دی گئی 1 مہینے کی، کہ 11 مہینے تک تم نے اپنی مرضی سے کھایا ہے، حلال بھی حرام بھی، یہ بھی وہ بھی۔ اب ہم تمہارے نفس کو لگام لگانا چاہتے ہیں تاکہ یہ آوارہ و سرکش نہ ہو جائے، ایک کھوٹے سے بن جائے۔ اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے جا رہے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، گناہوں سے بچو۔ روزے کتنے ہیں؟ فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن، آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا، روزے فرض ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے، مریض ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لے۔ اب یہاں پر 2 عذر بیان فرمائے، یا تو سفر میں ہو یا بیمار ہو۔ بیماری سے مراد عام بیماری نہیں کہ کسی کو نزلہ، کھانسی، زکام اور یہ وہ ہو گیا اور اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ قرآن میں بیماری لکھا ہے اور جناب مجھے نزلہ ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ یہ سفر سے مراد یہ نہیں کہ سیلم پور جانا ہے یہاں سے اور شادرہ اور سوچا کہ بھئی سفر کا ذکر آیا ہے، چونکہ میں بھی سفر میں ہوں اس لیے رمضان کا روزہ نہ رکھوں۔ بیماری سے مراد ایسی بیماری کہ جس سے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔
یہ کسی عضو کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہو، روزہ رکھوں گا تو ہاتھ یا پیر یا فلاں عضو کام نہیں کرے گا. اور یہ ڈیسائیڈ وہ کرے جو دیندار ماہر ڈاکٹر ہو. دیندار کی شرط ہے. غیر دیندار کو کیا پتا روزے کی اہمیت کا، وہ تو کہہ دے گا ٹھیک ہے جی دوائی کھانی ہے 3 ٹائم بس کھاؤ. آپ دیندار بتائے گا جو روزے کی اہمیت کو بھی جانتا ہے کہ روزہ چھوڑنا واقعی اس میں صحیح ہے یا نہیں. تو بیماری سے مراد ایسی بیماری. اور دیندار ماہر کی شرط اس لیے لگائی کہ غیر دیندار کو پتہ نہیں ہوتا. ایسے ہی سفر سے مراد ایسا سفر جو شرعی سفر ہو. اپنے وطن سے 48 میل یعنی 77 یا 77.5 کلومیٹر اپنے وطن سے انسان جانے کا ارادہ کرے اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو یہ آدمی شرعی مسافر ہے. اس کے اوپر نماز بھی قصر پڑھنی واجب ہے اور روزے کے بارے میں بھی اس کو اختیار ہے. چاہے روزہ رکھ لے نہ رکھے تو گناہ نہیں ہوگا لیکن بعد میں قضا رکھنی پڑے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روزہ رکھے ہی نہ، یہ تو ایک اختیار دیا ہے شریعت نے، سمجھے نہیں. اب وہ سفر چاہے پلین کا ہو، جہاز کا ہو، پیدل ہو، اونٹ گھوڑے پر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سفر ہے. السفر قطعۃ من النار. تو فرمایا فمن کان منکم مریضا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا. بس تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو فعدۃ، تو وہ دوسرے دنوں میں اتنے ہی روزوں کی قضا کر دیں. اب ایک تیسرا مسئلہ اور آ گیا، وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، کس کی؟ روزہ رکھنے کی. فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے بقدر فدیہ دے سکتے ہیں. اس آیت کو سمجھ لیں. اس کے بارے میں 2 تفسیریں ہیں. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے آگے والی آیت سے، اور یہ اس زمانے کا حکم ہے جب شروع کے اندر روزے رکھوائے جا رہے تھے. تو کچھ لوگوں نے آ کر کے کہا اللہ کے نبی ہمیں روزوں کی عادت نہیں ہے، اگر ہم روزہ نہ رکھ سکے تو کوئی گنجائش ہے. تو شروع میں چونکہ ایک ٹریننگ دی جا رہی تھی تو ایک اجازت دی گئی کہ جو روزہ رکھ سکتا ہے نہ رکھے. تو اس کو یہ تھا کہ وہ ایک فدیہ یعنی 2.25 کلو جو گیہوں ہم دیتے ہیں صدقۃ الفطر، اس کو بھی یاد رکھیے. صدقۃ الفطر اصل میں 1 صاع ہے. کتنا ہے؟ 1 صاع. اور صاع کہتے ہیں تقریباً 3.5 کلو کو. پھر یہ اس کو گھٹا کر کے آدھا صاع کر دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت ایک بڑے عالم ہیں مولانا مفتی زرولی خان صاحب، بڑے علماء، تو انتقال ہو گیا ان کا. وہ میں ان کو سن رہا تھا، ایک مرتبہ وہ بتا رہے تھے اس آیت کے تحت کہ اصل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر غلہ جو ہے وہ بہت شارٹیج پڑ گئی تھی. تو روم سے کسی دوسرے ملک سے منگایا گیا اور غلہ مل نہیں رہا تھا. اب صدقۃ الفطر دینا ہے 1 صاع. 1 صاع کا مطلب 3.5 کلو، اور مہنگائی زیادہ ہے. تو صحابہ کرام کے مشورے سے اور ان کے اجتہاد سے یہ طے ہوا کہ اگر غلہ آدھا صاع دے دیا جائے تو کیا گنجائش ہے. تو صحابہ نے کوئی نکیر نہیں کی اور ان کے اجتہاد سے یہ طے ہو گیا کہ آدھا صاع غلہ دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی قیمت زیادہ تھی اس وقت. اب اس وقت سے ہی پھر آدھا صاع چلا آ رہا ہے. ورنہ اصل یہ ہے کہ اگر وسعت ہے، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، تو غریبوں کا فائدہ 3.5 کلو دینے میں زیادہ ہے. کیوں جی؟ غریبوں کا فائدہ تو زیادہ دینے میں ہے کم دینے میں. تو اللہ نے اگر وسعت دی ہے 3.5 کلو کشمش، 3.5 کلو کھجور یا اور چیز میوہ، یہ تو ادنا درجے کا ہے. ہمارے یہاں تو غلہ تو ادنا درجے میں آ گیا، بالکل کامن چیز ہو گئی بالکل. تو اس لیے اگر زیادہ دے دیں گے، زیادہ دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے کم کی گنجائش بالکل نہیں.
تو اب ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو شروع میں اجازت تھی، لیکن آگے آ رہا ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے اب اس کو روزے ہی رکھنے ہیں، اب یہ رخصت ختم ہو گئی۔ بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آج بھی اس پر عمل ہوتا ہے۔ وہ اس کی تعویل کرتے ہیں، تھوڑی سی تعویل کیا کرتے ہیں؟ ایک تعویل تو یہ کرتے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کا مطلب یہ ہے کہ جو روزے کی طاقت رکھیں لیکن بتکلف طاقت رکھے، بڑی مشقت کے ساتھ، جیسے بوڑھا آدمی، بالکل بوڑھا کوکل، عجوز، یا اسی طریقے سے حاملہ کہ جس کو روزہ رکھنے میں بڑی دشواری ہے، یا اسی طریقے سے دودھ پلانے والی عورت جس کو خوف ہے اگر بچے کو دودھ پلاؤں گی تو روزہ نہیں رکھا جائے گا، جان ہونٹوں پر آ جائے گی، تو روزہ تو یہ رکھ سکتے ہیں لیکن تکلف کے ساتھ رکھنا پڑے گا ان کو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ جو تکلف کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہوں کہ وہ روزہ نہ رکھیں، فدیہ دے دیں۔ اگر مطلب سمجھ میں؟ بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پر لا زائد محذوف ہے، اور اصل عبارت یہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ، کہ وہ لوگ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ان پر فدیہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر عطا کا یطیقو باب افعال سے ہے، اور یہاں پر اس کا جو ماخذ ہے وہ سلب ہے، اور مطلب یہی ہے کہ جو روزے کی طاقت نہ رکھے، یعنی ترجمہ تو یہ ہے جو طاقت رکھتے ہوں، لیکن جب اس کا مادہ ہم اس کے اندر سے اخذ کر لیں گے تو ترجمہ یہ ہوگا جو روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں ان پر فدیہ ہے۔ اب اس آیت کو منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ مسئلہ یہی ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ تو فدیہ ہی دے گا۔ تو یہ دو تفسیر اس آیت کی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں لیکن فمن تطوع خیرا، جو نیک کام میں اضافہ کرے، یعنی فدیہ ایک کے بجائے 2 کو دے دے، 2 کے بجائے 10 کو دے دے، فهو خیر اللہ، تو اس کے حق میں وہ بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا کہ دیکھو اجازت تو ہے کہ روزہ نہ رکھو، لیکن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ اتنی بہترین عبادت ہے کہ اگر اس کے باوجود تم روزہ رکھو، خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہت زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اللہ نے جیسے بچے کو پتہ نہ ہو کسی چیز کے بارے میں، اس کے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا تمہاری مرضی، گفٹ لینا چاہو لے لو، نہ لینا چاہو تو یہ لے لو، لیکن کبھی کبھی ماں باپ شفقت کی نظر ڈالتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا اگر تم اس کو لے لو گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ اللہ نے یہی فرمایا کہ دیکھو اجازت تو دے دی تم کو ہم نے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ روزہ کتنی بہترین چیز ہے، اس لیے بیٹا اگر تم روزہ رکھ لو گے تو یہ تمہارے لیے کیا کہنا، واہ واہ، بہت ہی اچھی چیز ہے، ویری ویری گڈ۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اپنی طرف سے پھر بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم روزہ رکھو، یہ بہتر ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس سے پہلے تو صرف روزوں کی فرضیت کو بیان فرمایا، لیکن روزے کے مہینے کا نام نہیں آیا تھا کہ کون سے مہینے میں رکھیں، بس یہ تھا ایام معدودات، چند روزے ہیں۔ اب اللہ نے رمضان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے دیکھیے کیا عنوان اختیار کیا کہ رمضان کی جو فضیلت ہے یہ کئی وجہ سے ہے۔ ایک تو یہی کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، اور رمضان کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اب قرآن عظمتوں والی کتاب ہے، تو جس مہینے میں کتاب نازل ہو اس مہینے کی عظمت کا کیا کہنا۔ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن میں تو آیا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ کہیں آیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا ہے۔ یہاں کہہ رہے رمضان میں اتارا ہے، تو جواب یہ ہے کہ قرآن پاک 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ؟
ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت، بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے، بیت العزت، اللہ رب العزت نے آسمان دنیا کہتے ہیں پہلے آسمان کو، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک رات میں اتارا ہے، رمضان کی 24 رات غالباً جو شب قدر کی رات تھی، جس کا ذکر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے اندر ہے۔ پھر وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا ہے۔ کتنے زمانے میں؟ 23 سال، 20 اور 3 23 سال کے عرصے میں جبریل اس قرآن کو لے کر کے آئے ہیں۔ اور یاد رکھیے جتنی آسمانی کتابیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے رمضان کی پہلی رات میں ملے، موسیٰ علیہ السلام کو تورات 6 رمضان کو ملی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو 12 رمضان کو ملی، انجیل 18 رمضان کو عطا، اور قرآن 24 رمضان۔ تو رمضان کے مہینے کو اللہ کی کتابوں کے ساتھ خاص لگاؤ ہے، اسی لیے رمضان میں جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے اور مزہ آتا ہے اس کا کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے۔ رمضان اور قرآن، رمضان اور قرآن۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے، رمضان کے اندر سنتے تھے، سناتے تھے۔ تو اب روزوں کا تذکرہ چل رہا ہے، تو رمضان کا ذکر بھی آ گیا اور قرآن کا ذکر بھی آ گیا۔ یہ ہے قرآن کی بلاغت۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے الذی فی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ فرماتے ہیں یہ قرآن کیا چیز ہے؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت انسان کو منزل تک پہنچانے والی، وبینات من الہدی، اور اس کی ہدایت کے جو دلائل ہیں وہ بالکل واضح، ٹھوس، مستحکم، مضبوط، والفرقان، اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، شرک الگ، ایمان الگ، کفر الگ، کمپرومائز یہاں ہوتا نہیں، جو جس کا اہل ہوتا ہے وہی اس کو مقام دیا جاتا ہے۔ جب شرک کا ذکر آتا ہے تو ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ایمان کی بات آتی ہے تو ایمان کے فضائل، تو قرآن حق کو واضح کرنے والی کتاب ہے، اس لیے دنیا کا باطل اگر ڈرتا ہے تو وہ قرآن سے ڈرتا ہے، ورنہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، یہ بھی یاد رکھیے آپ۔ اور یہ جو لوگ امریکہ، یورپ کے اندر مسلمان ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری تبلیغ سے مسلمان ہو رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید، یہ ایسا نہیں ہے۔ وہ قرآن پہ اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں قرآن کو، سمجھے نہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں وہ قرآن پاک کے اوپر، اور آ کر کے مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار اس کو تو ہم کاٹ ہی نہیں سکتے، سمجھ رہے نہیں؟ وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھ کر کے مسلمان ہوتے ہیں، اور جب سے ہم نے قرآن کو، مسلمان خود نہیں سمجھتے قرآن کو، غیروں کو کیا سمجھائیں گے؟ شکایت تو اس بات کی ہے، قرآن تو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کتاب ہے، سمجھانے کی کتاب ہے۔ وہ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، چونکہ حق اپنی طرف، اس کے اندر وہ میگنیٹ پاور ہے کہ اپنی طرف کھینچتا ہے انسانوں کو، آٹومیٹک ہے اس کے اندر، یہ فطری چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للمسلمین نہیں کہا، ھدی للمؤمنین نہیں کہا، ھدی للناس۔ ناس کا مطلب ہوتا ہے یہود، نصارہ، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، ہر ایک اس کی طرف مائل ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنی طرف کھینچنے کی اس کے اندر صلاحیت اور طاقت ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، ظلم ہے اس کے اوپر، کتاب کے اوپر، ہم نے صرف اس کو اپنی کتاب سمجھ، یہ ھدی للناس ہے۔ پوری انسانیت کو اگر ہدایت ملے گی، گائیڈ لائن، تو کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اب اس سے پہلے گزرا تھا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لیکن بیمار کو اجازت ہے، مسافر کو اجازت ہے، نہ رکھنا چاہو تو بھی اجازت ہے۔ اب فرماتے ہیں نہیں، اب تم ٹرینڈ ہو چکے ہو، اب آؤ اصل حکم کے اوپر۔
فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے، شرط یہ ہے عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو۔ نابالغ ہے تو اس کے اوپر رمضان کا روزہ نہیں ہے، پاگل مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کے اوپر رمضان کا روزہ نہیں ہے۔ عاقل بالغ ہو، مسلمان بھی ہو، غیر مسلم کے اوپر جب وہ مکلف ہی نہیں ہے احکام کا، کیونکہ جب کھاتا ہی نہیں کھلا تو نہیں کیا جمع کہاں ہوگی، تو اس لیے عاقل بالغ مسلمان ہو اور مسافر مقیم ہو، مطلب چونکہ مسافر کو بھی گنجائش ہے، اور تندرست ہو، یہ ساری شرطیں ہوں، اور رمضان کا مہینہ آ جائے تو کیا کرے پھر؟ فلیصم، حکم ہے اب اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے۔ اب یہ آیت ایک دم ایسی آ گئی اسٹرانگ، ہر آدمی پر روزہ رکھنا۔ اب اس سے پہلے 3 لوگوں کو اجازت دی تھی، تو اللہ رب العزت نے پھر واپس کیا، ریمائنڈر اس کو بولتے ہیں نا، یاد دلانا کہ نہیں، جو بیمار ہے، مریض ہے، اس کے لیے اب بھی اجازت ہے، لیکن وہ جو ہم نے فدیے کی بات کہی تھی وہ والے اپنے لیے اجازت نہ سمجھیں۔ اسی کو فرمایا ومن کانا مریضن، جو تم میں سے مریض ہو، کوئی مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو سخت قسم کا، او علی سفرین، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لے۔ اب وہ تیسرا جو تھا جو اس کی طاقت رکھے، اس کا یہاں پر ذکر نہیں، چونکہ وہ حکم منسوخ ہو چکا۔ اللہ نے آگے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ اصل میں تم سے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ کتنی بدبختی ہے ان لوگوں کی جو مذہب اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، یہ تو کٹر پنتھی ہے، یہ الفاظ سنا آپ نے بھائی، اس کے اندر تو کٹرتا ہے بہت زیادہ۔ بھائی سمجھو کٹرتا نہیں ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ دین تو آسان ہے، کٹرتا تو یہ ہے کہ مرو کچھ بھی ہو روزہ رکھنا پڑے گا، سفر میں ہو کچھ بھی ہو روزہ رکھنا پڑے گا، یہ ہے کٹرتا تو کیوں جی؟ اللہ کہہ رہا ہے نہیں بھائی، اس سے پہلے گزرا کہ تم پر حرام چیزیں، مردار، خنزیر، یہ وہ حرام ہے، لیکن اللہ نے وہاں بھی سہولت دے دی کہ اگر تمہاری جان جانے کا خطرہ ہو تو اتنا کھا لو جس سے جان بچ جائے۔ تو یہ کٹرتا ہے بھائی، بولو نہیں، ایسا نہیں کہ ہم مسلمان ہیں بھائی اپنی عقل سے سوچ کر کے بولو کٹرتا ہے کیا؟ کٹرتا نہیں ہے، اتنی آسانی ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی حیثیت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتا۔ زکوٰۃ کس پر رکھی ہے بتاؤ؟ جس کے پاس اتنا مال ہو اور پورا سال گزر جائے، صاحب نصاب ہو، اس کے اوپر رکھیے، غریب کو تو نہیں کہا تجھے زکوٰۃ دے۔ کٹر تو جب مانتے کہ نہیں ہر ایک کو نکالنا پڑے گا بھائی۔ فرمایا حج اس کے اوپر ہے جو اپنے بیوی بچوں کا خرچہ یہاں پر دے کر کے آسانی کے ساتھ، تنگی میں ڈال کر نہیں، اور وہاں تک آنے جانے کا کرایہ بسہولت اس کے پاس ہو، اس کے اوپر حج فرض ہے، ورنہ ہر ایک کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ الغرض نماز کے بارے میں فرمایا کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر کے پڑھو، بیٹھ کر نہیں، لیٹ کر کے، اشارے سے نہیں پڑھ سکتے، معاف۔ کوئی حکم دین کے اندر ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ہماری عقلوں کی کمی ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے دوسروں کے پھر منہ دیکھتے ہیں کہ ہاں واقعی صحیح کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو میں تمہارے اوپر رحیم ہوں، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، تم پر تنگی نہیں چاہتا، ولا یرید بکم العسر، تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک مسئلہ بھی بیان کر دوں یہاں رک کر کے۔ ایک آدمی بیمار ہے اور ایک آدمی سفر میں ہے، اور سمجھو کہ 10 روزے چھوٹ گئے۔ کتنے روزے چھوٹ گئے بھائی؟ 10 چھوٹ گئے۔ کی مثال دے رہا ہوں، مسافر سفر سے واپس آ گیا، بیمار تندرست ہو گیا، پورے سال میں جب چاہیں قضا رکھ لیں، اکٹھے رکھنے ضروری نہیں کہ ایک دم لگاتار رکھو، اور آئندہ رمضان سے پہلے جب موقع ملے، البتہ جلدی رکھ لو گے تو فائدہ، چونکہ موت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی سفر سے واپس آ گیا، بیمار تندرست ہو گیا، لیکن اسے قضا رکھنے کا موقع نہیں ملا، تو کیا اس کی وصیت اس کو کرنی چاہیے اپنے ورثاء کو؟ علماء کہتے ہیں اس کے اوپر وصیت نہیں ہے، چونکہ اس کو اتنا موقع
ملائی نہیں یہ گنہگار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ وطن آ کر کے 10 دن کا موقع مل گیا، بیمار کو 10 دن تندرست رہنے کا موقع مل گیا اور یہ قضا رکھ سکتا تھا، اب اگر موت آئے تو اس کو چاہیے وصیت کر جائے کہ بھائی اتنا فدیہ دے دینا، میں روزے نہیں رکھ سکا، مجھے رکھنے چاہیے۔ تو سہولت ہے یا سختی ہے بھائی؟ اتنی سہولتیں ہیں، اتنی سہولتیں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم تعداد صحیح طریقے سے پوری کرو، جتنے چھوٹ جائیں اتنے ہی رکھ لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس چیز پر جو اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب رمضان کے روزے مکمل ہو جائیں، عید کی نماز کے لیے جاتے ہو تو تکبیر پڑھتے ہو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ایک راستے سے جاتے ہوئے دوسرے راستے سے آتے ہوئے، تو یہ تم رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کی عظمت بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ جو تمہیں ڈھیل دی ہے اللہ نے اس پر شکر ادا کرو۔ لغت میں شکر کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کم دیا جائے لیکن کم پر بھی خوش ہو کر کے زیادہ کام کرے۔ جیسے بھینس ہے، اس کو چارہ کم ڈالا لیکن روکھا سوکھا کھا کر کے خوش ہو گئی اور دودھ خوش دلی کے ساتھ دے رہی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے اگر کچھ بھی ہو، انسان خوشی خوشی اس کام کو کرے، اس کو شکر کہتے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب چونکہ رمضان کا ذکر چل رہا ہے اور رمضان میں دعائیں بھی خوب قبول کی جاتی ہے اور مانگنی بھی چاہیے، خالی پیٹ دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور دعا عبادت کا مقصد ہے۔ ساری عبادتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ دعا۔ نماز پڑھتے ہیں، ثنا سے لے کر سلام پھیرنے تک دعا ہے۔ انسان حج کرنے جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک، کیا ہے بھائی؟ دعا ہے۔ ہر موقع میں ہر عبادت کے اندر دعا چھپی ہوئی ہے، لیکن ایک اسپیشل دعا ہی ہے خالص، اس کا بھی بڑا اونچا مقام ہے۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کریں، یا ہمارا رب ہم سے دور ہے کہ ہم اس سے بلند آواز کے ساتھ بات کریں؟ آیات نازل ہوئی کہ تمہارا رب اتنا قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اتنا قریب ہے۔ اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، تم رو کر گڑ گڑا کر آہستہ سے مانگو، اس کو بھی سنتا ہے۔ تمہارے دل کے اندر کوئی ارادہ پیدا ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ فعال لما یرید ہے۔ ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی نا، بیٹا اگر بند پتھر کے اندر بھی کوئی کام کرو گے، نیکی اللہ اس کو بھی باہر لے آئے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو نیک شو کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ریاکاری ہے، دھوکہ ہے۔ تم حقیقت نیک ہو تو اللہ اس کو بھی ظاہر کرے گا، تم حقیقت میں نیک نہیں ہو اللہ اس کو بھی ظاہر کر دے گا۔ بند پتھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، چلے جا رہے ہیں، آواز آ رہی ہے پتھر کے اندر سے، سبحان من یرانی۔ اب نبی جو ہوتا ہے اس کو تو اللہ رب العزت معجزے کے ذریعے سے وہ چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا آواز کہاں سے، اتنی پیاری آواز، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھتا ہے، وَيَسْمَعُ کلامی، پاک ہے وہ ذات جو میری بات کو سنتا ہے، وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، مجھے ہر وقت رزق بھی دیتا ہے۔ یہ آواز آئی تو کہا کہ تمہارے سامنے جو پتھر ہے اس پتھر کے اندر سے آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو توڑا، اندر سے ایک اور پتھر نکلا، اس کو توڑا۔ تیسرے پتھر کو توڑنے کے بعد ایک چھوٹا سا کیڑا، اس کی زبان کے اوپر ایک سبز پتا رکھا ہوا ہے جو اس کی غذا ہے، سمجھے نہیں، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب۔ یہ سارا کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ میرے بھائی اسی کو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب سوال کرے تجھ سے اے پیغمبر، میرے بندے، اپنی طرف نسبت کی ہے، میرے بندے تجھ سے پوچھے
انی میرے بارے میں، فإنی قریب تو آپ ان کو کہہ دیجئے میں ان کے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا مانگنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگے۔ پتہ ہی چلا دعا کس سے مانگنی ہے؟ باپ باؤ سے تو نہیں مانگنی، نہیں کہ مزاروں پر جا کر چادر چڑھانی جا کر کے میں چراغ جلائیں گے، کوئی دے گے، نظر نیاز کریں گے تب جا کر کے قبول ہوگا، مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا جب مجھ سے مانگو گے میں تمہاری دعا سنتا ہوں، کسی بیچ میں سفارشی کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے نہیں، بس مجھ سے مانگو، سجدے میں گر پڑو، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھو، اللہ سنتا ہے۔ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي مجھ سے دعا مانگے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ سیدھا راستہ پا جائیں۔ اب انسان دعا مانگتا ہے، حدیث کے اندر فرمایا دعا ضرور قبول ہوتی ہے جب تک کہ غلط چیز کی دعا نہ مانگی جائے، قطع رحمی کی ہے، یا اسی طریقے سے انسان کھانا پینا اس کا حلال نہیں ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا بہت سے لوگ پراگندہ بار یہ وہ دعا کرتے ہیں، ان کا کھانا پینا حلال نہیں ہوتا تو اللہ ان کی دعائیں رد کر دیتا ہے۔ البتہ انسان دعا میں اگر جلدی نہ کرے، دعا میں جلدی کیا، دعا مانگی تھی قبول نہیں ہوئی، بھائی دعا تو 40 سال کے بعد بھی قبول ہوتی ہے۔ کیسے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور یوسف علیہ السلام سے ملاقات کب کرائی اللہ نے؟ بولو بھائی 40 سال کے بعد، تو دعا تو 40 سال کے بعد بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت شیطان کو جب بھگا رہے تھے، اخرج گیٹ آؤٹ، نکل یہاں سے، جنت سے اس کو بھگایا نا، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اللہ غصے میں ہے، قیامت تک کے لیے لعنت ہے تجھ پر۔ تو شیطان نے کیا کہا؟ ربی انظرنی الی یوم یبعثون، پروردگار میں قیامت تک کے لیے تجھ سے مہلت مانگتا ہوں، یہ دعا ہی تو ہے نا۔ اللہ نے کہا ربی انظرنی، مجھ سے مانگتا ہے، چل قیامت تک کے لیے تجھے مہلت دے دی۔ جب اللہ شیطان کی دعا قبول کر سکتا ہے غصے کی حالت کے اندر، سوچنے کا مقام ہے، تو ایمان والوں کی دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ لیکن قبولیت کے طریقے میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ لوگ نا امید نہ ہوں۔ کبھی انسان کو اللہ وہی دیتا ہے جو چیز مانگتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے وہ چیز اس کے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ ایک بچہ اپنے ماں باپ سے بائک مانگے، بچہ 5 سال کا ہے، تو ماں باپ سوچے گا اس کو بائک لا کے چلائے گا کیسے بھائی، ابھی تو اس کی عمر بھی نہیں ہے، تو دے گا کوئی اس کو چاکلیٹ دی جائے گی، ٹوفی دی جائے گی، کتاب لا کر کے دی جائے گی، جو اس کے مناسب ہوگی وہ دی جائے گی۔ مانگ رہا ہے اللہ سے ایسی چیز، اللہ جانتے ہیں بے وقوف تیرے لائق نہیں ہے، تو اللہ اس کے بدلے میں دوسری چیز اس کو دے دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے لیکن اس پر کوئی بڑی مصیبت آفت آنے والی ہوتی ہے، اللہ اس کی وجہ سے وہ آفت اور بڑا مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ مانگتا ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے کہ مانگنے میں مزہ آ رہا ہے، مانگتا رہتا ہے، اور وہ ساری کی ساری قیامت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ جب انسان دیکھے گا بھئی یہ اتنی ساری نیکیاں کہاں سے آئی، کہا جائے گا تم نے اس وقت دعا مانگی تھی، تو انسان یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں اس کی ایک بھی دعا پوری نہ ہوتی، ساری یہی ملتی اس کو۔ بھئی آدمی کو یہاں سے سعودی جائے اور اچانک جانے کے بعد ایئرپورٹ پہ ہی کوئی آدمی بہت سارے ریال لے کر کے آ جائے، جناب یہ تو آپ ہی کے لیے ہے، آئیے، تم سوچے گا میں تو یہاں پر آیا تھا خالی ہاتھ، لیکن یہاں تو بڑا خزانہ میرے ہاتھ آ گیا، خوشی ہوتی ہے نا۔ آخرت میں انسان جب دیکھے گا ایک ایک نیکی کو لوگ ترسیں گے کہ اتنی دعائیں مانگی تھی، یہ تو ساری یہاں جمع مل گئی مجھ کو، تو انسان کو بڑی خوشی ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیے اللہ سے مانگنے میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے۔ دنیا والوں سے مانگو گے ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت سے نہیں مانگو گے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، کیوں نہیں مانگتے مجھ سے؟ اس لیے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب سوال کرے تو اس سے میرے بندے میرے بارے میں تو بتا دے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والوں کی دعا کو سنتا ہوں۔ آگے چلتے ہیں، رمضان کے مسائل چل رہے ہیں، تو شروع میں یہ ہوتا تھا دن بھر روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد کھانا کھا لیا، سونے سے پہلے چاہے کتنا کھا لو، اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کر لو،
کوئی پرابلم نہیں، سو گئے تو اس کے بعد میں پھر اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر کا ایک واقعہ پیش آیا کہ اپنی بیوی سے انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس بات کر رہے تھے، دیر سے آئے تو بیوی کہہ رہی میں سو گئی تھی، اور انہوں نے صحبت کر لی اپنی بیوی سے۔ ایسے ایک صحابی ہیں حضرت قیس بن سرمہ، وہ آئے، دن بھر بیچاروں نے مزدوری کی، شام کو بیوی سے کھانا مانگا، انہوں نے کہا میں ابھی انتظام کرتی ہوں، وہ انتظام پہ لگی ہے، سو گئے۔ تو سونے کے بعد چونکہ اب کھا نہیں سکتے، روزہ شروع ہو گیا اگلے دن کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ دن دن کا روزہ ہے، اب ہم تمہیں رات میں صبح صادق سے پہلے پہلے کھانے کی، پینے کی، اپنی بیوی کے پاس جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب ترجمہ کر دیں گے، بس بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کے۔ فرمایا احل لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے واسطے، لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں سے میل جول، بے حجاب ہونا، ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہم، تم ان کا لباس ہو۔ یہ ایک پاکیزہ تشبیہ ہے، جس طرح انسان کا لباس اس کے لیے ساتر بدن ہوتا ہے، بدن کو چھپانے والا، اس کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، اس کی پرسنلٹیز ہوتی ہے، ایسے ہی عورت مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے ایک دوسرے کا حجاب ہے، پردہ ہے۔ اور انسان جس طرح اپنے لباس کو سنوار کر کے رکھتا ہے، ایسے ہی مرد کو چاہیے بیوی کو سنوار کر کے رکھے، بیوی کو چاہیے وہ اپنے میاں کو سنوار کر کے رکھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑے فساد نہ کرے، ورنہ طلاق تک نوبت آتی ہے۔ جیسے بدن پر کوئی گندگی ہو تو ہم دکھانا نہیں چاہتے، کپڑوں پر گندگی ہو چپ چاپ دھو لیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ میرے آج کپڑے خراب ہو گئے تھے، نہیں، ایسے ہی بیوی میں کوئی نقص ہے چھپاؤ، اس کو درگزر کرو۔ تمہارے اندر کوئی ہے تو یہ لباس بڑی تفسیر ہو سکتی ہے اس کی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، علم اللہ انکم کنتم، اللہ جانتا ہے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے۔ کیسے؟ یعنی افطار کر لیتے، بہت سے لوگ سو گئے، سونے کے بعد بھائی آگے روزہ کیسے رکھیں گے، کھا لیا، یہ منع تھا بیوی کے پاس جانا، چلے گئے، تو اللہ فرماتے تم خیانت کرتے تھے، فتاب علیکم، بس اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وعفا عنکم، تم کو درگزر کر دیا، معاف بھی کر دیا، اس لیے اب صحابہ کو بھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سب لغزشیں اللہ نے معاف کر دی۔ اب فالآن باشروہن، اب تم مباشرت کر سکتے ہو، وابتغوا، اور دیکھیے قرآن کی حکمت کہ مباشرت کا مقصد یہ نہیں کہ بس لطف اندوز ہونا، اس یہ تو خالص جانوروں کا فعل ہے، وہ بھی اس چیز کے اندر ملوث ہیں، اصل چیز جو اس سے مقصود ہے وہ ہے اولاد کی طلب۔ اللہ فرماتے ہیں وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور مباشرت سے تم تلاش کرو اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھی ہے، وہ تو پھر اللہ کا کام ہے، یہب لمن یشاء اناث وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جس کو چاہے بیٹا دے، بیٹی دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، وہ اللہ کا کام ہے۔ لیکن مقصد یہی ہونا چاہیے نکاح سے، نکاح سے مقصد کیا ہونا چاہیے بھائی؟ اولاد کا حصول۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتوں سے شادی کرو جو کثرت کے ساتھ بچے جننے والی ہوں، اس لیے کہ قیامت کے دن میں امت کی زیادتی پر فخر کروں گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، قرآن نے اجازت دی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تمہیں 2، 3، 4 تک اجازت ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، لیکن اگر تم خوف کرتے ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو ایک کے ساتھ ہی زندگی گزار لو۔ ایک کا نمبر بعد میں ہے، یہ بھی یاد رکھیے، شروعات کہاں سے ہے؟ 2 سے ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، واحد سے شروع نہیں ہے، مثنیٰ سے، اوپننگ ہی 2 سے کرنی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، اتنی محنت ہو رہی ہے غیروں کی۔ ابھی ایک عالم بیان کر رہے تھے، میں سن کر کے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ تقریباً سروے کے مطابق، معتبر سروے ہے وہ، ویسا نہیں کہ بھئی ہوائی پھینک، عدالتوں کے ذریعے سے جو وہاں کے وکلاء ہیں ان کے پاس باقاعدہ لسٹ ہوتی ہے، سروے کرایا گیا تو اس سروے کے اندر یہ بات سامنے آئی ہے، تقریباً 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو کر کے غیروں کے ساتھ نکاح کر لیا۔
8 लाख کی بات بتا رہا ہوں، 8,000 کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کیوں بھائی؟ ایک تو ہم نے شادی کو اتنا مہنگا کر دیا، گاڑی چاہیے، فلیٹ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، جہیز۔ دوسرا ہم نے مہنگائی کر دیا کہ اگر کوئی خدا نخواستہ طلاق ہو جائے، بھائی اس سے شادی نہیں کریں گے، کنواری چلے گی بھائی۔ کسی کا شوہر مر جائے، وہ مطلقہ بیچاری بیوہ بیٹھی ہوئی، اس سے کچھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ کی زندگی اٹھاؤ، ادھر جنگ کے اندر شہید ہوئے اور ادھر آ کر کے نکاح کی عدت گزری، نکاح کا پیغام کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ زندگی اتنی آسان بنا کر کے گئے تھے نبی علیہ السلام۔ ہم نے اس کو مشکل، ہم صرف نماز پڑھنے کو دینداری، مسجد بناؤ والی شان، اور خوب بس نماز ہی کے ارد گرد ہماری ساری زندگی گھومتی ہے کہ بس اگر ہم نمازی ہیں تو بس بڑے دیندار ہیں۔ معاملات، معاشرت، سب کا سب چوپٹ دیوانہ نکلا ہوا ہے۔ محلے میں غور کیا کرو، اگر بیوہ ہیں ان کی شادی کرایا کرو، یہ سب سے بڑا دین ہے آج کے دور کا۔ ایمان بچانا کتنی بڑی بات ہے۔ تو بیوہ ہیں، اسی طریقے سے مطلقہ ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ بنائی ہے، ان کی کوانٹٹی زیادہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ایک کے مقابلے میں 4 تک کا انتخاب فرمایا، ورنہ تو ظلم ہوتا۔ سمجھ میں بات آ رہی نہیں آپ کی؟ تو بہرحال یہ بھی ایک الگ مستقل موضوع ہے، اس پر بات کریں تو اللہ فرماتے ہیں وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو کب تک؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے، یعنی صبح کے وقت۔ سفید دھاگا ایک تشبیہ ہے، جب صبح ہوتی ہے تو ایک صبح کاذب ہوتی ہے، اندھیرا سا آتا ہے، پھر روشنی آتی ہے، اس کے بعد پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر ایک باریک سی بالکل سفیدی دھاگے کی طرح ہوتی ہے، اور پھر وہ بڑھتی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ دن نکل جاتا ہے۔ باریک دھاگے کے برابر بھی اگر وہ صبح صادق ہو جائے تو اب اس سے پہلے پہلے کھانا پینا ہے، اگر اس کے بعد بھی کھاؤ پیو گے تو روزہ نہیں ہوگا۔ بعض صحابہ بیچارے ایسے سیدھے تھے، اپنے دائیں ہاتھ میں سفید دھاگا مطلب پیر میں باندھ دیا، اور بعض میں ایک کالا دھاگا باندھ دیا کہ جب تک اس میں فرق محسوس نہیں ہوگا جب تک کھاتے رہیں گے۔ صبح ہوئی خوب کافی، کیونکہ جب روشنی ہوگی تبھی پتہ چلے گا۔ وہ تو ایک صحابی حضرت عدی بن حاتم تائی کے بیٹے، انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے، ایک سفید ایک سیاہ، اور صبح اللہ کے نبی سے کہا میں تو اٹھ کر کے چیک کر رہا تھا، مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے اس سے صبح کی سفیدی مراد ہے، یہ دھاگے مراد نہیں ہے اس سے۔ مقصد ایک بلیغ کنایا ہے۔ فرماتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل، بس تم پورا کرو روزے کو رات تک، رات آتے ہی فوراً افطار کر لو، اب ستارے نکلنے کا انتظار نہ کرو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رات میں بھی تم بھوکے رہو، دن میں بھی، اس کو صوم وصال کہتے ہیں، یہ امت کے لیے جائز نہیں ہے، صرف نبی کے لیے گنجائش تھی کہ چونکہ نبی کے اندر جنت کے 100 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، امتی کو اجازت نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اب اعتکاف کے مسائل، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اگر تم اعتکاف کر رہے ہو مسجد میں تو اب صبح سے شام تک تمہارا روزہ ہے، لیکن اعتکاف نہ اگر نہیں ہے تو پھر رات میں اجازت ہے مباشرت کی، لیکن معتکف کے لیے ایک اسپیشل پابندی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتا، ورنہ سنت اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ معتکف کا مطلب ہے اپنے نفس کی غلامی سے نکل کر کے اللہ کی چوکھٹ پر آ کر کے پڑ جانا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ معتکف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری لذتوں والی چیزوں کو چھوڑ کر کے 10 دن تک اللہ کے دروازے پر آ کر کے رہتا ہے۔ تو جب تک اعتکاف میں ہے، نہ دن میں روزہ ہے اور رات میں مباشرت جائز نہیں۔ فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اب فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، ویسے اعتکاف کی فضیلت آپ جانتے ہی ہیں، اب وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے، معتکف کو چاہیے کہ وہ جب اعتکاف کرے تو بغیر کسی شرعی ضرورت کے مسجد سے باہر نہ نکلے۔ شرعی ضرورت کیا ہے؟ قضاء حاجت ہے، بیت الخلاء جانا ہے جا سکتا ہے،
کھانا پینا اگر مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے، آج کے زمانے میں تو نہیں چلے گا مسئلہ، چونکہ کوئی بھی لا سکتا ہے، تو گھر جا کر کے جلدی سے کھا کر کے آ سکتا ہے۔ جمعے کی نماز نہیں ہوتی مسجد میں، دوسری مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، تو جمعے کے وقت جا کر کے جمعہ پڑھ کر کے جلدی آ سکتا ہے۔ باقی وہ ادھر ادھر کے کام کاج کے لیے مسجد سے باہر نکلا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال رمضان میں پوچھ لینا باقی مسائل۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب جانے کی کوشش مت کرنا، اگر قریب جاؤ گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ ایسے ہی بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے واسطے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈرے بچیں۔ اب دیکھو رمضان میں ٹریننگ دی گئی کہ حلال چیز کو بھی 1 مہینے تک نہیں کھانا، حرام چیز ایسی ہے جس سے لائف ٹائم کے لیے بچنا ہے، اس کے لیے 1 مہینہ یا 1 سال کی بات نہیں، اس سے ہمیشہ کے لیے بچنا ہے۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں حرام کھانے کے، ان کے پاس بڑے نئے طریقے ہیں، قانون کا غلط سہارا لے کر کے حاکموں سے سانٹھ گانٹھ کر لیتے ہیں، ان کو رشوت دی اور اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا، اور جھوٹے سچے کاغذ بنا کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، دیکھو کاغذوں میں میری یہ چیز ہے۔ اللہ تو ان کو بھی جانتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر قاضی کسی چیز کو اپنے اس سے کر بھی دے تو وہ تو گواہوں کی وجہ سے کرتا ہے، اس لیے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن قضائے قاضی حقیقتاً اور اصلاً نافذ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں دیانت کے اعتبار سے تم گناہ گار ہو، سمجھے نہیں؟ تو کسی کو رشوت دے کر کے اپنے حق میں فیصلہ کرا لینا، اللہ کے نبی نے تو یہاں تک ممانعت فرمائی کہ اگر کوئی کسی حاکم کو ہدیہ دیتا ہے تو ہدیہ بھی رشوت ہی ہے، کہ تم اس سے پھر اپنا کچھ کام نکلوانا چاہتے ہو۔ اور سختی کے ساتھ ایک صحابی کو ڈانٹا تو ان کو کوئی گورنر بنا کر کے بھیجا، وہ آئے تو باقاعدہ ان کے جو چیک کیا کہ ان کے کچھ اس میں اضافہ تو نہیں ہوا، کہا انہوں نے یہ ہدیہ ہے، یہ تنخواہ ہے۔ فرمایا کہ اچھا اگر یہاں بیٹھے رہتے تو کوئی ہدیہ دیتا کہ نہیں؟ فرمایا کہ پھر یہ اسی کی وجہ سے ہے، اور سختی کے ساتھ آپ نے خطبہ دیا۔ بہت سے لوگ اس کو ہدیہ بتاتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ناجائز مال کسی بھی طریقے سے انسان اگر کھا رہا ہے وہ غلط ہے۔ تو رمضان کے ذکر کے ساتھ ساتھ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور ان کو کھینچ کر کے حاکموں کے پاس مت لے جاؤ۔ تدلو دلوا ڈول کو کہتے ہیں جو کنویں سے پانی نکالنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، ایسے ہی رشوت بھی حاکموں کے پاس جا کر کے ان کے ذہن کو اپنی طرف کھینچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی، رشوت دینے والا اور لینے والا کلاہما فی النار، دونوں جہنمی ہیں۔ رشوت سے اصل میں نظام خراب ہو جاتا ہے، پھر کسی کا کام صحیح نہیں ہوتا، کوئی گارنٹی جو زیادہ دے گا پھر تو اس کا ہوگا۔ رشوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق پر بھی ہیں لیکن آپ کا کام نہیں ہونے والا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ رشوت نہیں دے رہے ہیں، اور ناحق والے کا کام ہوگا چونکہ وہ رشوت دے رہا ہے، تو اس سے پورا نظام خراب ہوتا ہے۔ بڑی تفصیل ہے اس کی بھی، بس آپ اشارہ سمجھ لیجئے۔ فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اس مال کو تم حاکموں کے پاس لے جاؤ بطور رشوت، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کی مال کو ناحق طریقے سے کھاؤ، بالاسم گناہ کے ذریعے سے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ جان بوجھ کر کے ایسی غلطی کرنا بہت غلط بات ہے، تو اس لیے ناحق مال اس سے بڑی حفاظت کرنی چاہیے، انسان کو ہر وقت احتیاط کرے کہ کسی کا کوئی ناحق مال ہمارے پاس نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو ان تمام چیزوں پر جو کہی گئی ہے، یہاں پر سنی گئی ہے، عمل پیرا ہونے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم۔